سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. اور محبت کے ساتھ شرمانہ چھوڑیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب. اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے. اور صرف عرش کہ عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے. اور حق تعالیٰ کا جلوہ راتوں رات، حق تعالیٰ کا جلوہ راتوں رات، دیکھ آنا میرے حضور کا ہے، دیکھ آنا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج 27ویں رجب المرجب شریف ہے. اسی رات کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واقعہ معراج پیش آیا. کچھ جمعوں سے آپ احباب کے سامنے معراج شریف کے متعلق کچھ گوش گزار کر رہا ہوں. انشاءاللہ آج کوشش کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کو کمپلیٹ بیان کروں، لیکن اس کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹوں کے اندر واقعہ معراج بیان ہو جائے. تو سرسری انشاءاللہ جو واقعات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے، کوشش کروں گا کہ آپ کو ان سے آگاہی دوں. علامہ صاحب اندر تشریف لائیں. تو
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام معراج کی رات براق لے کر تشریف لائے۔ بڑی شان کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے مکہ المکرمہ مسجد الحرام سے 2 نفل ادا کیے، آپ کو براق پہ سوار کیا گیا، یہیں پہ پچھلے جمعے سے چھوڑا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم براق پہ تشریف فرما ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براق کی رفتار کا یہ عالم کہ جہاں براق کی نظر جاتی ہے وہاں پہ براق کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ براق برق سے نکلا ہے۔ آپ دنیا کی بجلی کا عالم دیکھیں، یہاں سے بٹن کو آن کیا، جناب بجلی آن ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ سپر پاور بجلی جناب والا، یہاں سے بٹن لگاتے ہیں آپ، آنے واحد کے اندر روشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بٹن کو آف کر دیں تو جناب بجلی چلی جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کی بجلی کا عالم ہے، تو پھر براق کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر میرے آقا کا کمال دیکھیں، براق پہ تشریف فرما ہے اور براق کا پہلا قدم جس طرف روانہ ہوا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجوروں سے بھرا ایک علاقہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ کون سی جگہ ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکہ سے ہجرت کر کے طیبہ یعنی مدینہ منورہ تشریف لائیں گے۔ یہ وادی یثرب ہے، آپ کے آنے سے یہ یثرب مدینہ بن جائے گا۔ میرے آقا نے وہاں پہ 2 نفل ادا کیے۔ کمال ہے، قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور میرے آقا مدینہ آئے، مدینہ میں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ میرے آقا وہاں سے روانہ ہوئے، براق روانہ ہوا۔ آپ کا گزر ایک ایسے مکان سے ہوا کہ جہاں پہ میرے آقا نے بھینی بھینی خوشبو محسوس فرمائی۔ میرے آقا نے دریافت کیا، جبرائیل یہ پیاری پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ایک قبر ہے جو فرعون کی آل کی خادمہ تھی، جو فرعون کے بیٹی کی خادمہ تھی، اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ نے اس کو یہ مقام کیوں دیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، انہیں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے اس عورت کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس عورت نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کنگھی اٹھائی۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ کار۔ ذرا ہم بھی اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ آج ہم اپنی کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ نیکوکاروں کا طریقہ ہے کہ جناب جہاں چل پڑتے ہیں تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے، اپنے تجربے سے دیکھا، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس وقت جب جناب والا آٹا گوندنے شروع ہو جاتی تھی بسم اللہ پڑھ کے آٹا گوندا کرتی تھی، کوئی نیک کام کرتی تھی بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ آج ماڈرن دور ہے جناب والا، گھر کی جناب والا جھاڑو لگایا جائے، ہماری مائیں بہنیں انڈیا کے گانے کو چلا دیتی ہیں، اس سے محظوظ ہو کر جناب والا گھر سے گندگی کو دور کیا جا رہا ہے، تو خاک برکت ہوگی گھر میں۔ جناب یہ مقام تب ملتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں ڈھال دیتے ہیں۔ اب جناب میرے آقا کو یہ مقام مل رہا ہے، اور وہاں سے میرے آقا بھینی بھینی خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے۔ وہ کون سی قبر ہے؟ وہ اس شہیدہ کی قبر تھی جو فرعون کی لڑکی کی خدمت گزار تھی، اور جناب جب ہاتھوں سے کنگھی گر گئی، بسم اللہ شریف پڑھ کے جب کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی حیران رہ گئی
کہ کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مانتی ہے، کسی اور کو معبود مانتی ہے؟ بولا ہاں، میں اس کو معبود مانتی ہوں، میں اس کو رب تسلیم کرتی ہوں جو فرعون کا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ اپنے عقیدے کو بتا دیا، آگ لگ گئی فرعون کی بیٹی کو۔ اس نے جا کر اپنے باپ کو کہا کہ یہ ہماری خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تسلیم کرتی ہے۔ جب فرعون نے یہ پوچھا کہ آؤ بتاؤ کیا میرے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے، ببانگے دول فرعون کی مجلس میں اس جناب والا توحید رکھنے والی عورت نے کہا کہ ہاں، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ فرعون تو آگ بگولا ہوا، اپنے خادموں کو کہا کہ اس کو زندہ آگ کے اندر جلایا جائے۔ اسے اور اس کے بیٹے کو جناب والا آگ کے اندر جلایا گیا۔ آپ شہید ہو گئیں۔ یہ اس شہیدہ کی قبر تھی جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا براق چل رہا ہے، آپ مشاہدات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مشاہدات کرتے کرتے پھر آپ کا گزر۔ اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ براق کی تیزی کا یہ عالم ہے، لیکن گزرتے گزرتے میرے آقا نے فرمایا کہ میری براق کا گزر ایک ایسی طرف سے ہوا کہ میں نے کیا دیکھا۔ میرے آقا براق پہ تشریف فرمائے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مقام سے میرے آقا گزر گئے۔ اب میں آتا ہوں کہ جناب پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور پھر میرے آقا کی عروج کا یہ عالم ہے جناب، ایک ساتھ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر براق کی رفتار کا یہ عالم ہے، لیکن پھر امام الانبیاء کی نظر کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیے جناب، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہوا قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے جناب نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ اور مسئلہ ہے کہ جناب وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال میرے آقا کا گزر جائے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہوا، اور آپ نے وہیں پہ بھی 2 رکعت نفل ادا کیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ تھی۔ تو بہرکیف یہ براق مسجد اقصیٰ پہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء کرام 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام میرے آقا کا استقبال کر رہے ہیں۔ مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کملی والے آقا دولہا بن کے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں جناب والا مصلی امامت پہ تشریف لاتے ہیں۔ جب نظر پڑتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کو دیکھیں، وہاں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میری نگاہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی براق کی رفتار کا یہ عالم کہ آنے واحد کے اندر جناب والا جہاں پہ اس کی نظر پڑتی ہے پہلا قدم اس کا وہاں پہ ہوتا ہے۔ اب براق اتنی رفتار سے آئی لیکن موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہے۔ پتہ چلا کہ براق کی رفتار سے انبیاء کرام کی رفتار عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ارے پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے ان کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کو معراج ہو رہا ہے، وہاں پہ انبیاء کرام کو امامت کرائی امام الانبیاء نے، اور پھر وہاں سے بیت المقدس سے جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
سفر روانہ ہوا تو آپ جب پہلے آسمان پہ پہنچے نا، وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا جو آسمان کی جو مسافت ہے، یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں سے لے کر کوئی مدینہ تک، یہاں تک کتنی ہوگی؟ 500 سال کی مسافت ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت میرے آقا مسجد بیت المقدس میں امامت فرما رہے تھے، آدم علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے۔ جب آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تب بھی وہاں پہ موجود ہے اور استقبال کر رہے ہیں۔ دوسرے آسمان پہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ادریس علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہو کے آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحبا کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ارے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تبھی تو یہاں پہ جو پشتو شاعر ہے وہ میرے آقا کے حسن و جمال پہ بات کر کے کیا کہتا ہے کہ جلوہ زیباد جلوہ زیباد مال و زر میں تے قربان دے واہ واہ سمر و خیستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد و جان سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا 14ویں کا چاند ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اپنے نبی کا حسن بیان کریں، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی نا، انہوں نے ہمارے آقا کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ گئے، پھر کیا کرتی؟ پھیر لیتی دل پہ چھریاں، پھر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ تکبیر! اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام مرحبا کر رہے ہیں، اور چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بھی چوتھے آسمان پہ، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام مرحبا کر رہے ہیں، اور جناب چھٹے آسمان پہ وہ موسیٰ جو ہوا قائم یصلی فی قبرہ، جو اپنی قبر پہ کھڑے ہو کے جناب نماز ادا کر رہے ہیں،
آن واحد کے اندر مسجد اقصی میں بھی میرے آقا کے مقتدی بنے ہوئے ہیں، اور آن واحد میں چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کے میرے آقا کو مرحبا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے انبیاء کرام کی شان۔ اللہ اکبر کبیرہ، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحبا کہہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المعمور کی طرف پہنچتے ہیں۔ یہ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو تمام فرشتوں کا قبلہ و کعبہ ہے، کعبہ ہے جس رخ کھڑے ہو کے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ میرے آقا بیت المعمور میں تشریف لائے، تمام فرشتوں کی بھی امامت فرمائی، جس میں نورانی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی موجود ہے، میکائیل علیہ السلام بھی موجود ہے، اللہ کے فرشتے حاضر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیت المعمور سے میرے آقا اب جناب والا سدرۃ المنتہا جو مقام ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قدم مبارک اس سدرۃ المنتہا پہ بھی لا کر اس کو شرف بخش دیں، اور یہاں پہ بھی آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر دیں۔ وہاں پہ بھی آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں کو امامت کروائی۔ میرے آقا اب سدرۃ المنتہا سے عرش کی طرف روانہ ہوئے۔ اب میرے آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل چلو رب کے عرش کی طرف چلتے ہیں۔ آؤ میرے آقا کی شان پہ ترازو اٹھانے والوں، میرے آقا کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں، آؤ ذرا جناب والا حدیث پڑھ کر دیکھو۔ سدرۃ المنتہا پہ نورانی فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میں 1 انچ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے عرش کی طرف روانہ ہوا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب نورانی فرشتے کا یہ عالم ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے عرش کی طرف نہیں جا رہا، تو پھر جناب میرے آقا کی نورانیت کا کیا عالم ہے۔ میرے آقا گئے اور جناب وہاں پہ تو یہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ جی رف لایا گیا وہاں پہ، میرے آقا نے رف پہ سواری کی، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جذبہ کمال دیکھیں نا کہ بلغ العلا بکمالہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال سے پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ، میرے آقا جب عرش کی طرف روانہ ہوئے نا، عرش پہ پہنچے نا، تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک اتارنا چاہے، آواز آئی اے میرے حبیب، آج اس عرش کو عرش معلی بنا دو۔ ارے جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ جائیں، وہ جائیں نماز بن جائے، وہ مصلی بن جائے، اور جس جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگ جائیں تو جناب والا جہاں پہ کلیم اللہ کلام کر دیں، وہ کوہ طور سینہ بن جائے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے حبیب، آج عرش کو وہ مقام اپنے نالین لا کر، وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہیں کہا گیا کہ اپنے نالین اتاریے پھر کوہ طور کی طرف آئیے، اپنے حبیب کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اپنے خالق کائنات نے فرمایا اے حبیب پیارے، ان جوڑوں کے ساتھ اوپر تشریف لاؤ تاکہ عرش کو عرش معلی بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارے حجابات ہٹ گئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا جو دیدار کیا، ثم دنا فتدلی،
فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اے حبیب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں مولا میں آپ کے لیے وہ تحفہ لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والسلام والطیبات۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ ساری عاجزی، ساری جناب والا زبانی عبادات، مالی عبادات، بدنی عبادات، اس کے اندر عز و انکساری پروردگار لے آیا ہوں۔ اب رب کے سامنے عز و انکساری تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی۔ یہ پوری تحیات۔ پھر جب خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 نوازشات کی، آپ کو جناب والا سلام فرمایا اور برکتیں بھی عطا کی، رحمتیں بھی عطا کی، تو اس لذت کو محسوس کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا، عرض کرنے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پروردگار یہ سلامتیاں میری امت پہ بھی ہوں اور نیکوکار بندوں پر بھی ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا، اور بہت ساری روایت ہیں کہ کن کن چیزوں کا تحفہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ بہرکیف 50 نمازوں کا تحفہ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 6ویں آسمان کی طرف آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کیا انعام دیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ نمازوں کی بات آتی ہے ہمارے احباب خاموشی سے سبحان اللہ کہتے ہیں، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اب تو آواز نہیں آ رہی ہے مجھے سبحان اللہ کی، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ ہاں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا تو یہ کہ جتنے تک طرز نہ ہو، ترنم نہ ہو تو ہمارے سنیوں کی آواز ہی نہیں نکلتی، بآواز بلند سے سبحان اللہ۔ آئیے خالق کائنات کا قرآن سناؤں تاکہ پھر آپ کا جو ہے جناب جذبہ ایمانی جو ہے وہ تازہ ہو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ خالق کائنات نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 آسمان پہ تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، وہ جناب والا 1 نماز ادا نہیں کر سکی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے ادا کر سکے گی؟ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ پروردگار 50 نمازیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 آسمان سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار 50 نمازیں زیادہ ہیں، ان میں سے کم کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے حبیب پیارے آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں ہم ہاتھوں ہاتھ خالی بھی نہیں بھیج سکتے۔ پروردگار نے فرمایا اے حبیب جا ہم نے آپ کی امت کی آسانی کے لیے 5 نمازیں کم کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پھر 6 آسمان کی طرف جناب روایت میں آتا ہے 5 نمازیں جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرمائی۔ یہ صدقہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ جو کہتے ہیں نا جناب مزار والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے
کہ میرے آقا نے فرمایا نا وَقَائِمٌ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ اب چھٹے آسمان پہ درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے، جب بنی اسرائیل ایک نماز نہیں پڑھ سکتی تھی تو آپ کی امت جناب 5 نمازیں کیسے یہ پڑھ سکے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جناب 50 سے 5 ہو گئی، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جائیے، ان 5 میں سے بھی کم کرائیے، خالق کائنات کی بارگاہ میں جائیے، انہیں کم کرائیے۔ میرے آقا نے فرمایا اب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب پیارے، یاد رکھ لے یہ جو میں نے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ 50 سے 5 ہو جائیں گے، 50 سے پھر 50 عطا کیوں کی، پھر ان 50 میں سے 5 کیوں کر دی؟ جناب اس کے جو جوابات ہیں کبھی موقع ملا زندگی میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ بارکیف اب 50 سے 5 ہو گئیں، میرے آقا وہ 50، پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب پیارے تیری امت میں سے کوئی بھی جو صرف 5 نمازیں پڑھے گی میں اسے 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ جو کہتے ہیں کہ قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ 50 نمازیں پڑھو، 50 پڑھو، نہ لوٹے سے فارغ ہوگے جناب والا پورے دن میں، نہ ہی جناب والا امت مسلمہ کو تنگ کرو گے۔ 50 نمازیں پڑھتے پڑھتے میرے خیال میں 24 گھنٹے تیرے گزر جائیں گے۔ تو پھر جناب جس نے 5 پڑھنی ہے وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ انبیاء کرام مدد کر سکتے ہیں، جس کو مدد کا جناب والا ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا مشورہ یہی ہے۔ وہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کرم نوازی کر دی کہ 50 سے 5 کروا دیں، آپ اگر غیر اللہ کی مدد کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو جناب 50 پڑھ کے دکھاؤ، اپنے دھندے سے فارغ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر امت کی طرف آ گئے۔ تو میرے آقا اتنا سفر کر کے آئے، جو مشاہدات ہوئے میں نے ابھی ان کو ٹچ نہیں کیا ہے کہ جناب اس کے لیے خالق کائنات فرمایا کہ آنے واحد میں ہم نے اپنے حبیب کو پورے آسمانوں کی سیر کرا دی۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام سمجھنے